عثمان غازی کی وفات کے بعد سلطنت عثمانیہ کی قیادت ان کے بیٹے اورحان غازی کے کندھوں پر آ ٹھہری۔ اورحان غازی 1323 صدی عیسوی میں 42 سال کی عمر میں تخت نشین ہوئے۔ مسلمان فوج نے ان دنوں بورسا شہر کا محاصرہ کیا ہوا تھا، جو کہ پچھلے تقریباً ایک دہائی سے جاری تھا، مگر 1326 عیسوی میں اللہ تعالیٰ کی مدد اور اورحان غازی کی بہترین حکمت عملی کی وجہ سے بورسا شہر فتح ہو گیا۔ اورحان غازی نے بورسا شہر کو اپنی سلطنت کا دارالحکومت بنایا اور اپنی سلطنت کے تمام اہم وزراء کو اکٹھا کیا اور کہا، حق کے راستے پر چلنے والوں کو خدا کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ یہ فتح ہماری کئی سالوں کی محنت کا صلہ ہے۔ یاد رکھا جائے، ہم مسلمانوں کے حالات کو بہتر بنانے آئے ہیں۔ اس بات کا خاص دھیان رکھا جائے کہ کسی انسان کے ساتھ ناانصافی نہ ہو، کسی کے حقوق اس سے چھینے نہ جائیں۔ ہم اسلام کے علمبردار ہیں۔ ہمارا ہر فیصلہ خدا کی دی ہوئی ہدایت پر مبنی ہونا چاہیے۔ اپنے والد عثمان غازی کی طرح اورحان غازی نے بھی اپنی پوری زندگی جنگیں لڑیں اور بہت سے علاقے فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کیے۔ 1326 عیسوی میں بورسا شہر کی فتح کو اپنے باپ عثمان غازی کے نام سے منسوب کیا اور پھر 1330 عیسوی میں صلیبیوں کے ایک اور بڑے شہر ازنک نائکیا پر چڑھائی کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا اور 1333 عیسوی میں گیملک کو فتح کیا اور پھر 1337 عیسوی میں ازمت کو فتح کیا۔ اس بڑی فتح کے بعد اورحان غازی نے ارادہ کیا کہ اپنے فتح کیے ہوئے علاقوں میں فلاح و بہبود کے کام کیے جائیں۔ اس مقصد کے لیے اس نے اپنے وزیروں کو اکٹھا کیا اور اپنے وزیروں سے مخاطب ہوا۔ میں اپنی سلطنت کو علوم و فنون کا گہوارہ بنانا چاہتا ہوں۔ ریاست میں جگہ جگہ اسکول و کالج قائم کیے جائیں، سلطنت کے کونے کونے پر مساجد بنائی جائیں اور ہر طرف شفا خانوں کا جال بچھا دیا جائے۔ تمام بچوں کو قرآن کی تعلیم دینے کے لیے سہولیات میسر کی جائیں اور مسافروں کے رہنے کے لیے کاروان سرائے بنائے جائیں، تاکہ ہماری سلطنت کی چھاؤں میں بسنے والا ہر انسان خوش و خرم زندگی گزارے، اس کے تمام حقوق کا احترام کیا جائے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ اورحان غازی کے دور میں سلطنت عثمانیہ کی باقاعدہ تنخواہ دار فوج کو تشکیل دینے کے منصوبے پر کام کیا گیا۔ اس سے پہلے جب بھی جنگ ہوتی تو اس کا اعلان کیا جاتا تھا اور لوگ رضاکارانہ طور پر جنگ میں شامل ہوتے تھے۔ انہی دنوں اورحان غازی کے سامنے ایک نہایت اہم مسئلہ پیش کیا گیا، جو کہ شہیدوں کے بچوں کا تھا، جو جنگی مارکوں کی وجہ سے اپنے ماں باپ سے بچھڑ جایا کرتے تھے۔ اورحان غازی نے اس اہم مسئلے کو حل کرنے کے لیے اپنے وزیروں سے مشورہ مانگا۔ ان بچوں کی کفالت کے لیے ہمیں کوئی قدم اٹھانا چاہیے جس سے ان کی زندگی کو مقصد مل سکے۔ اسی دوران اورحان غازی کے وزیر خیر الدین پاشا نے ایک تجویز پیش کی۔ میرا خیال ہے کہ ان بچوں کو علماء اکرام کے سائے میں رکھا جائے اور انہیں دینی تعلیم دلائی جائے، اور علماء اکرام سے کہا جائے کہ ان کے اندر جذبہ ایمانی اور حفاظت دین کو بیدار کریں۔ پھر ان میں سے ایسے لڑکوں کا انتخاب کیا جائے جو جسمانی اور ذہنی طور پر بہت مضبوط ہوں، اور پھر ان بچوں کو خاص جنگی تربیت دی جائے کہ یہ کسی بھی سخت فوج کا بآسانی مقابلہ کر سکیں۔ اورحان غازی کو خیر الدین پاشا کی یہ تجویز بہت پسند آئی، جس پر جلد ہی عمل درآمد شروع کر دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ یہ بہادر فوج دیکھتے ہی دیکھتے جنگوں کا نقشہ بدل دیا کرتی تھی۔ سلطنت عثمانیہ کے ابتدائی ادوار کی فتوحات میں اس خاص فوجی دستے کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا، پھر بالآخر تقریباً 18 سال بعد اورحان غازی نے اپنی فوج کے ساتھ 1354 عیسوی میں انقرہ اور گیلیپولی ڈارڈینالز پر حملہ کیا اور ایک زبردست لڑائی کے بعد قبضہ کر کے عثمانی سلطنت کو تھرس اور باسفورس کے ساحلوں تک پھیلا دیا۔
کہتے ہیں اورحان غازی کے بیٹے اور ولی عہد سلطان پاشا جو کہ ایک بہادر نوجوان تھے، سلطان پاشا اپنے والد اورحان غازی سے بہت قریب تھے۔ ایک دفعہ شکار کھیلتے ہوئے سلطان پاشا اپنے گھوڑے سے گر کر زخمی ہو گئے اور انتقال کر گئے۔ اورحان غازی کو اس بات کا اتنا شدید صدمہ پہنچا کہ ایک ہی سال بعد وہ بھی وفات پا گئے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے چھوٹے بیٹے مراد اول تخت نشین ہوئے۔